سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज के सुबह नूर से मैं आपका मेज़बान नासिर महमूद हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक सैयदुना अन नसीबो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार ऊंचे ख़ानदान वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर और सहाबाए कराम पर।
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ فاطمۃ الزہرا سے، بے شک اللہ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، آج ہم جس مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ وہ بابرکت شخصیت ہیں جن کے والد گرامی سیدنا مولا کائنات مولا کل، جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مرتبہ دیا کہ ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اس طرح علی کو تمام کائنات کا مولا کل بنا دیا۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کی والدہ مائدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ نساء العالمین کہہ کر تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ یہ وہ بابرکت ہستی ہیں جن کے بھائیوں سیدنا امامین الحسن والحسین سلام اللہ علیہما کو حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی راحت قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہی چاروں شخصیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا مرکز بنایا، اس انداز میں کہ امام مسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا لیا سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اور حسنین کریمین۔ یہ ان کا سیدہ فاطمۃ الزہرا کا گھر ہے۔ ان کے والدین اور ان کے دونوں بھائی حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو آگے بٹھایا، مولا کائنات کو پیچھے، امام حسن کو دائیں، امام حسین کو بائیں بٹھا لیا، اور آقا دو جہاں نے اوپر چادر ڈال لی اور ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک اور صاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ایک حدیث پاک امام مسلم نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی محبتوں کا مرکز قرار دے دیا، اور یہی چار تھے جب نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے آئے، کئی دن مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئے، حق کو جاننے کے باوجود جب ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مان رہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب یہ مباہلہ ہوا تو یہ سیدہ ام کلثوم بنت علی انہی کے یہ گھر تھا جو حضور علیہ السلام کی چادر کے نیچے تھا۔ اتنی بابرکت شخصیت، اتنی پاکیزہ شخصیت کہ جن کے بارے میں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے پورے گھرانے کے بارے میں بار بار ارشاد فرمائے، ان کے ددیال کو دیکھیں، ان کے ننیال کو دیکھیں، بے نظیر و بے مثال خاندان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ پروفیسر، میں آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ ان کا تعارف
آپ مختصر انداز میں اگر ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں، ویسے تو ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ آج جس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہ جو اسلام کا کلائمیکس زمانہ ہے، اس زمانے میں خاتون اول ہیں۔ واہ کیا بات، یعنی اس زمانے کی یہ خاتون اول ہیں، اور خاتون اول بھی اس طرح کی کہ جنہوں نے گھر میں بیٹھ کے ٹائم نہیں گزارا، بلکہ امور سلطنت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ ساتھ نبھایا ہے، آپ حضرت علی، جیسا کہ آپ نے کہا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہے، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی لخت جگر ہے، حسنین کریمین کی پیاری بہن ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجھے یاد آ رہے ہیں کہ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، واہ 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 واہ، پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، واہ واہ، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، واہ 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 واہ، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جن کو اتنی نسبتیں حاصل ہوں تو یقیناً ان کی عظمتیں اور رفتیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا سب سے معتبر حوالہ تو آپ کی یہ خاندانی نسبتیں ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور حوالہ جو تاریخ میں بہت ہی مضبوط ہے، اور جس کو بہت سے لوگوں نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مٹانے کی کوشش کی ہے، کنٹروورشل ہو گیا، کنٹروورشل بنانے کی اسے کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کی کتب میں بھی، جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی کتب میں بھی موجود ہے، اور اہل تشیع کی کتب میں بھی اس کا ذکر کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے اور اس خاندان سے محبت کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک روز سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ کی جو نور نظر لخت جگر ہے ام کلثوم، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے یہ پرپوزل رکھا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ تو عمر کا بہت زیادہ فرق ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے اور اس کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ بھائی علی، میں ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہوں کہ اس شادی کے معاملے میں شاید ہی کسی کو اس کی تلاش ہو۔ آپ کے پاس جتنے بھی رشتے آئیں گے، کسی رشتے کو، اس کا ذکر آگے کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کا کہ بچپن کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ جی، میں بچپن میں ماشاءاللہ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں، پھر سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت میں، پھر حسنین کریمین کی تربیت میں، اور اس ماحول میں جس ماحول میں قرآن اتر رہا ہے، جس ماحول میں قرآن اتر رہا ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی خیرات بٹ رہی ہے، جب وہاں پہ اس ماحول میں پرورش پا رہی ہیں تو آپ کی طبیعت میں وہی جود و سخا، وہی جرت و بہادری، وہی خدمت اسلام کے جذبے، وہ اس طرح کوٹ کوٹ کے بھر دیے گئے تھے کہ آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ خدمت اسلام میں کوئی کسر نہیں آئی۔ کیسے نہ ہوتی جی، حضور علیہ السلام نے تو ان کے بارے میں فرما دیا خلقوا من طینتی، بے شک بے مثال طینت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو ایسے احباب ہیں کہ اسلام کے لیے ہی تو یہ آئے تھے اور اسلام کی خدمت کے لیے دنیا میں تھے، بلکہ یہی تو اسلام کا وہ پریکٹیکل رول ماڈل تھے، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، اور ایک ان میں سے کتاب اللہ ہے، اور دوسری میری اہل بیت، وآل بیتی، میری اہل بیت۔ تو یہ تو اسلام کا وہ جو قرآن مجید میں تھیوری آئی ہے اس کا پریکٹیکل رول ماڈل ہے۔ کیا بات ہے۔ لہٰذا وہ چاہے مرد ہو یا خاتون، اپنے اپنے میدان میں وہ ایسی رول ماڈل ہیں کہ ان کی شخصیت کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ میں پیر انوار حسین جلوانوی بابا جی قبلہ آپ کے پاس آتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ایک ایسی خاتون جن کا ددیال دیکھیں، جن کا ننیال دیکھیں،
مثلاً والدین کا ذکر ہم نے کیا، بھائیوں کا کیا، ان کے دادا دادی کو دیکھیں، ان کے نانا نانی کو دیکھیں، ان کی پھوپھی اور چچا کو دیکھیں، ان کی خالاؤں اور ان کے ماموں کو دیکھیں، ہر لحاظ سے بے مثال۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ہر ایک بے مثل ہے اور بے مثال ہے ماشاءاللہ۔ اور رب قدوس و سبو بے مثال نے خصوصاً ان کو بے مثال بنایا ہے، ماشاءاللہ۔ اور صرف ایک اللہ کے پیارے مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی نسبت اگر دیکھ لیا جائے تو یہ سیدہ ام کلثوم ایک تو ہمشیرہ ہے سیدہ زینب کی۔ واہ 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 واہ، ایک کیا بات۔ پروگرام میں محترم قبلہ غازی صاحب نے کہا تھا جی جی، کہ یہ خاتون جنت کی ثانی ہیں، واہ 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 واہ، حضرت سیدۃ النساء العالمین کی سیدہ زینب ثانی ہے۔ میں نے کہا سیدہ زینب کو آپ ثانی فرما رہے ہیں، میرے نزدیک خاتون جنت کا کوئی ثانی نہیں ہے، سیدہ زینب بھی ثانی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پھر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ عین ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، وہ خاتون جنت کی جیسے سیدہ زینب عین ہیں۔ واہ، کہنے کی اجازت دیجئے حضرت سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب کی عین ہے۔ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات۔ ماشاءاللہ۔ کوئی تفاوت اور کوئی تباین نہیں ہے۔ اور باپ ہو مولائے کائنات، ماشاءاللہ۔ باب مدینۃ العلم، واہ واہ واہ، اولیاء کا، اتقیاء کا، اصفیاء کا، نجباء کا، بلکہ ائمہ اطہار کا سربراہ، سرگرو اور سرتاج، واہ واہ، بلکہ ہر ولی کی ولایت کا اور ہر غوث کی غوثیت کا اور ہر کتب کی قطبیت کا منبع اور مخزن اور معدن اور مطلع واہ اور واہ مبدأ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، حضرت کیا علی بات۔ المرتضیٰ کی نور نظر ہو، لخت جگر ہو، اور ان میں کمالات ظاہریہ اور باطنیہ واہ، اور علوم ظاہریہ اور لدنیہ کا وہ بھی ایک پیکر نور نہ ہوں، واہ نہ واہ واہ عقل مانتی ہے صاحب عقل حقیقت کی اور نہ ہی ایمان مانتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے آدم کی خلت دیکھ لی ہو واہ تو علی کو دیکھے، واہ واہ، سبحان اللہ، ایسے ہی نوح کی رکت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھے، علی کو دیکھے، واہ واہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت علی ہاں، توحید دیکھنی ہو تو علی کو دیکھے، تو علی کو دیکھے، واہ ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور نڈر ہونا واہ، اگر دیکھنا ہو تو علی کو علی کو دیکھے، دیکھے، ماشاءاللہ۔ اگر کسی نے ریاضت اور زہد و تقوی اور پرہیزگاری دیکھنی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرہیزگاری واہ، دیکھنی ہو تو علی کو دیکھے، کیا بات ہے، کیا بات اور ہے، اگر خلق عظیم اور خدا کی محبوبیت دیکھنی ہو محمد عربی کو کی تو علی کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ واقعی یہ بات دیکھیں بابا جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا تھا کہ ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم میں سے ایک ہوگا جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا جیسے میں تنزیل پر لڑا۔ تو اتنی خوبیاں خدا نے اس لیے عطا کی نا۔ بے شک۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 90 انبیاء کی صفات حمیدہ ہے تو ان کی سب کی صفات حمیدہ، واہ 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 واہ، ان کی صفات حسنہ، آپ کی صفات اور آپ کی قوت اور ہمت اور جمع مردی اور ان کا خدا کی راہ پر اپنی زندگی کو وقف کر دینا، 90 انبیاء کی خصلت اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات تو ان خصلتوں، ان عادات میں سے گھر والے جو ہیں وہ بھی بہرہ کیا پر بات ہے، کیا بات، ان میں سیدہ زینب ہوں، ان میں سیدہ ام کلثوم ہوں، ان میں پیارے امام حسن ہوں، واہ واہ، ان میں پیارے امام حسین ہوں، کیا بات ہے، اور کیا بات، حضرت محسن ہوں، سلام وہ اللہ تو علیہم، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ واہ واہ واہ، لیکن ماشاءاللہ۔ حضرت محسن ہوں
احسان کرنے والے ہوں. کیا بات ہے. اور سب یہ حضور کی بظاہر موجودگی میں عرصہ وجود میں آئے. واہ. امام صاحب میں حسن ایک ہو. بابا جی آپ سے اجازت لوں گا. سر جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ، بچہ سبحان بچہ اللہ. نور کا، بے شک، تو ہے عین نور، بے تیرا شک، سب گھرانہ نور کا. بے شک ایسے یہ یہ جو نورانی آپ نے گھرانہ. فرمایا نا بچہ بچہ نور کا، ایمان کو ایک ایک کی محبت میں بچانا ہوگا، واہ 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 ماشاء واہ. اللہ، جی ماشاء جی اللہ. کہ ورنہ کوئی بھی نہیں بچ سکے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پروفیسر میں یہاں پہ آپ کے سامنے جیسے میں نے عرض کیا کہ امور سلطنت میں آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں جب آئی ہیں تو آپ نے خاتون اول کی حیثیت میں بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں. مثلا میں اس میں سے ایک خدمت کا ذکر کرنا چاہوں گا. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور تمام کتب تاریخ میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم مدینہ طیبہ کی گلیوں کا اور شہر کا گشت کیا کرتے تھے. آپ ایک روز گشت کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ باہر مدینہ طیبہ کی حدود سے ایک خیمہ لگا ہوا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا وہاں پہ. تو آپ وہاں پر تشریف لے کے گئے تو دیکھا ایک بدو عرابی وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا جی میں اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا تو لیٹ ہو گیا ہوں، تو اب میں سوچا کہ رات کو یہاں پہ قیام کرتا ہوں تو صبح جا کے امیر المومنین سے میں ملاقات کروں گا. ابھی کھڑے ہیں تو خیمے کے اندر سے کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا جی میری اہلیہ بھی ساتھ ہے اور وہ امید سے ہے اور لگتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر اپنا تعارف کروائے پلٹ کے گھر آتے ہیں اور گھر آ کے آپ کا انداز تخاطب دیکھیے کہ اپنی زوجہ کو مخاطب کس طرح کرتے ہیں. ام کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہا کو آپ آ کے کہتے ہیں یا بنت الکریمین، واہ 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 واہ. اے کریموں کی بیٹی، واہ واہ واہ. اے سخیوں کی بیٹی، واہ واہ. اے معززین کی بیٹی، واہ واہ سبحان اللہ. حل لک فی الاجر ساقہ اللہ الیک، کیا تمہیں ایسا اجر چاہیے جو رب ذوالجلال نے اس لمحے تیری طرف بھیجا ہے؟ واہ. انہوں نے کہا کہ جی کیوں نہیں چاہیے، مجھے بالکل اجر چاہیے. ان کا کہ ایسے ایک خاتون جو ہے وہ اس مشکل میں ہے اور رات کے ان لمحات میں خدمت کے لیے اور کوئی نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلو. آپ اندازہ لگائیں کہ خاتون اول 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی اہلیہ، واہ. جس کو کیسر روم کی ملکہ بھی جب خط لکھے تو وہ تخاطب یہ کرے کہ ملکۃ امرأۃ ملک العرب، کہ عرب کے بادشاہ کی اہلیہ. ان کا خیال تھا نا کہ شاید یہ بادشاہ ہیں. وہ ان کے خیال میں تو ایسے ہی تھا نا جی، مطلب سٹیٹس جن کا بظاہر یہی ہو اور لیکن وہ دیکھیے خدمت کیا ہے. آپ گھر سے فوراً سامان لے کے نکلتی ہیں اور جا کے اس خیمے میں اس خاتون کی خدمت میں مصروف ہو جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آتی ہے یا امیر المومنین بشر صاحبک بغلام. واہ واہ واہ. امیر المومنین اپنے دوست کو بتائیے کہ اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا. اب جب وہ بدو یہ سنتا ہے تو وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور وہ کانپ کے کہتے ہیں حضور آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو، تم یہ کھاؤ مبارک ہو، یہ ہو، صبح میرے پاس آنا، میں تمہارے جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کروں گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہا اپنے شوہر نامدار کے ساتھ کس طرح امور سلطنت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی اور خدمت میں کیسے آگے آگے رہتی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، ہم جو یہ ساری گفتگو کرتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی، پروفیسر قبلہ، حضور کے ایک ایک بچے کی، حضور کے نواسوں کی، پھر آگے ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، جب ان کے ایام آتے ہیں، ایام ان کے ولادت، ان کے وصال، یہ سارے ذکر کرتے ہیں. بنیادی طور پر تو ہمارا اس سے مقصد یہ ہے کہ امت کے ایک ایک فرد میں رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں جگہ پکڑ جائے، کیونکہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ذمہ لگا کے گئے ہیں. ان اہل بیت کے کیا حقوق ہیں ہم پر، ان سے کتنی محبت فرض ہے ہم پر؟ پروفیسر میں یہاں پہ وہ صحیح مسلم کی روایت جو ہے اسے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ریپیٹڈلی 3 بار کہا تھا واہ واہ اذکرکم اللہ فی اہل بیت. یہ حضرت زید بن ارقم والی روایت یہ پوری سنائیں، بلکہ پوری سنائیں. یعنی غدیر خم کا مقام ہے اور بین مکہ والمدینہ، یعنی یہ سب کے لیے، کوئی مکی ہو کوئی مدنی ہو، سب کے لیے، سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے. یعنی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ ساروں، بلکہ اس میں جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں ہے نا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہاں بھی خطاب یہی ہے، اس میں بھی خطاب ایگزیکٹ انہی لفظوں کے ساتھ یا ایھا الناس انا تارکم فیکم ثقلین. بلکہ پہلے حضور نے یہاں تک بتایا کہ ان قریب اللہ کا فرشتہ آئے گا اور ممکن ہے میں اس کو جواب دوں، یعنی آخری زمانہ ہے، زمانہ ہے آخری، آپ کا آخری زمانہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز قرآن کا ذکر کیا، اس کی فضیلت بیان کی، فیہ الہدا والنور، کہ اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِ، سبحان اللہ، اسی چیز میں تم میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور پھر ریپیٹڈلی 3 بار کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تمہیں ان کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو ہمیشہ جوڑنا ہوگا. اور قرآن مجید سورہ شورى میں کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. واہ واہ، فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. طائف میں پتھر کھائے ہیں، احد میں رخسار زخمی ہوا ہے، خون بہا ہے، 3 سال شیب ابی طالب میں مشقتیں اٹھائی ہیں، کوئی اجر نہیں مانگتا. ایک اجر مانگتا ہوں اور وہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. واہ واہ، اور وہ بھی ساتھ ہی اس کی وضاحت سورہ سبا میں کر دی. فرمایا یہ جو اجر مانگ رہا ہوں اس میں بھی میرا فائدہ نہیں ہے. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے، تمہارا فائدہ ہے کہ اگر ان سے محبت کرو گے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اسی وجہ سے انہی تاکیدات کے سبب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے جو محبت ہے، آپ اس کا آپ دیکھیں نا، جب یہ آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے، جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، امام طبرانی لائے اس میں کہ لوگوں نے پوچھا من هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، آقا یہ ہیں کون جن کی محبت ہم پر واجب ہوگی؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ بے شک آپ علی، فاطمہ وابناہما. واہ واہ، کیا بات، وہی پنجتن کا گھرانہ جو ہے اہل بیت نبوت وہی ہے. میں عرض کرنے لگا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی تاکیدات کی وجہ سے آپ نے یہ تعلق بھی قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدہ امام علی مقام امام حسین سے بچپن میں ملاقات ہوتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے آپ ملنے نہیں آتے؟ تو آپ نے کہا کہ جی میں ملنے آؤں گا، امیر المومنین سے وعدہ کر لیا. اب آپ الاصابہ میں امام ابن حجر عسقلانی لائے ہیں، مطلب ساری تراجم کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. تو آپ ملنے کے لیے گئے تو دیکھا تو آپ ایک میٹنگ میں مصروف ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میٹنگ میں بیزی ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے ہوئے. اچھا. تو امام علی مقام نے ان سے پوچھا کہ آپ اندر نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی میٹنگ چل رہی ہے، تو جب ختم ہوگی تو پھر میں اندر جا سکوں گا، اب مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سوچا کہ سگے بیٹے کو جب اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بھی یہاں پہ مصروفیت میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. میں واپس آ گیا. چند دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے آپ نے کہا تھا میں آؤں گا، آپ آئے نہیں۔ اوئے ہوئے، کہتے میں نے کہا حضور میں آیا تھا لیکن آپ انہیں تو ان کو مل کے رسول اللہ کی یادیں آتی تھی، بے شک یادیں آتی تھی۔ انہوں نے یہ حدیثیں سنی ہوئی تھی کہ حسن و حسین جو ہے وہ سر سے لے کے ناف تک اور پھر ناف سے لے کے چہرہ اقدس تک یہ دونوں شہزادے جو حضور ہیں کی یاد جب آتی ہے ان دونوں کو ملا کے دیکھتے تھے تو وہ یادیں تازہ ہو جاتی کیا تھی۔ بات ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس پلٹ رہے ہیں، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے ہیں، تو امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ شریف اتارا ہے، یہ معمول تھا اور امامہ شریف اتار کے امام علی مقام کے پاؤں صاف کر رہے ہیں، پاؤں صاف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے آقا کریم۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹا آپ آئے نہیں؟ کہا حضور آپ بیزی تھے تو میں واپس آ گیا۔ جملہ سنیے سیدنا فاروق اعظم کا، آپ نے فرمایا انت احق بالاذن من عبداللہ ابن عمر، فرمایا اجازتوں کی ضرورت عبداللہ ابن عمر کو ہوگی، آپ کو اجازتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف آئے تھے تو اندر تشریف لے آتے۔ اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اتار کے کہا کہ انما انبتا علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم اہل بیت، فرمایا بیٹا یہ جو ہمارے سروں پہ بال اگتے ہیں نا اور یہ جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں یہ خدا دیتا ہے، اور خدا کے بعد یہ سب صدقہ ہے آپ اہل بیت کا، یہ آپ کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ بابا جی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے پڑھا الشفاء شریف میں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضرت زید بن ثابت جب سواری پر بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس حبر هذه الامہ انہوں نے ان کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ حضرت زید بن ثابت کہیں کہ آپ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، ایسا نہ کریں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم علماء کی عزت ایسے کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت نیچے اتر کے عبداللہ ابن عباس عمر میں بہت چھوٹے ان کے ہاتھ چومنے لگے اور کہتے ہیں ہاں قضا امرنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ تو یہ صحابہ اہل بیت سے ایسے محبت کرتے؟ بے شک یہ محبت ہی تو ہے۔ حضور نے درس کس کا دیا ہے؟ حضور نے سب کے دلوں میں کون سا نور بھرا ہے؟ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، واہ واہ، وہ محبت ہی کا تو نور ہے۔ اور محبت میں احترام ہے، واہ واہ، محبت میں ادب ہے، واہ، محبت میں حقیقت الامر یہ ہے جہاں محبت ہو ہر وقت ذہن میں اسی کا تصور اور خیال رہتا ہے، اور وہ ایسے کام کرنے پر اہل محبت مجبور ہوتے ہیں جس سے محبوب راضی ہو جائے، اور ایسے کام کے نزدیک ہی نہیں جاتے جس سے محبوب کی پیشانی پہ شکن پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، میں نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، واہ، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ محبوب کی برہمی وہ نہیں چاہتے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جی جی، کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا لیسا من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کا اہل ہے، نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ جہاں بھی حضور کے اہل بیت ہوں وہ حضور کا گھر ہے۔ واہ، میں یہاں اشارہ کیے دوں گا کہ جو بھی حضور کی اولاد میں سے ہیں وہ مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، تو ان کا گھر مصطفیٰ کا گھر ہے، لہذا ہر سید زادے کو اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اور ان راہوں پہ چلنا چاہیے جن راہوں پہ حضور کا فرمان ہے۔ وہ بات کر رہے تھے محترم المقام، میں وہاں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہی تعلق تھا اس روم والے شاہ سے، شاہ روم سے، وہ تحفے لیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے خط بھیجا حضرت عمر فاروق کی طرف کہ حضرت میرے سر میں درد رہتا ہے،
تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بھیجا واہ 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 واہ، کہ اس کی وجہ سے تیرا سر درد دور ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک ملا، گھر میں لے گئے، ساری رات قرآن پاک پڑھنے والے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ اس مکان میں جاتے تھے، نظر کوئی نہیں آتا تھا قاری۔ واہ واہ۔ صبح حضور کی خدمت میں عرض کیا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری فیقرؤون القرآن۔ فرشتے اکٹھے ہو کر میرے بال مبارک پر قرآن پڑھتے تھے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جو محبوب کے بال کا اس قدر ادب کرتے ہیں، کیا بات، محبوب کے بال کا اس قدر احترام کرتے ہیں، تو پنجابی میں کہوں گا کہ حضور کے ہر بال کا احترام کرتے ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور اسی نسبت کو چاہتے ہیں۔ پہلا بال منہ مبارک، پھر پنجابی میں اولاد پاک، کیا بات ہے۔ بال کہتے ہیں جی جی اولاد کو، اولاد تو حضور کی اولاد کا کس قدر وہ احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ واپسی میں اس نے واپس میں ایک عطر کی بے بہا شیشی قیمتی بھیجی، عطر بھیجا کیسر روم نے، اور وہ چونکہ ان کی بیویاں حضور سیدہ پاک سے ہادو تہادو تحابو، حضور نے فرمایا ہدیہ دیا کرو تاکہ محبت پیدا ہو، محتاج کوئی نہیں ہوتا، توجہ ضرور ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ لہذا جب شیشی عطر کی حضور سیدہ ام کلثوم بابا جی بات ہو چکی، یہ واقعہ ذکر ہو چکا ہے، آگے ایک طرف نہیں یہ عطر آیا، اچھا تو حضور نے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آپ نے پیش کیا۔ جی جی، آپ نے فرمایا کہ یہ اگر عطر ہے تو میں اس کو کیچڑ میں ڈالوں گا جو مسجد کے لیے ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں اس عطر کی۔ ہمارے لیے حضور کے تصور اور حضور کے وجود باجود کا جو خوشبو ہے وہی ہمارے کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62، شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک جو ابھی آپ کو یاد ہو، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ حضور سیدی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے۔ جی سر آپ سب۔ ام کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، ام کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، جن کا نانا نبی
مصطفیٰ ہے، والدہ جن کی خیر النساء ہے، ام کلثوم ہے شان والی، ان کی سب نسبتیں ہیں نرالی، ام کلثوم ہے شان والی، ان کی سب نسبتیں ہیں نرالی، خون ان میں رواں ہے نبی کا، خون ان میں رواں ہے نبی کا، کس قدر مرتبہ مل گیا ہے، خون ان میں رواں ہے نبی کا، کس قدر مرتبہ مل گیا ہے، جان رحمت کی راحت کی راحت، ان کو حاصل تھی ہر ایک فضیلت، ہے یہ کہتی طہارت کی آیت، پاک ان کو خدا نے کیا ہے یہ کہتی طہارت کی آیت، پاک ان کو خدا نے کیا ہے، بھائی ساجد ہے شبیر و شبر، بہن ان کی رقیہ و زینب، جس شجر کو کہا پاک رب نے، جس شجر کو کہا پاک رب نے، اس سے ہی ربط ان کا جڑا ہے، جس شجر کو کہا پاک رب نے، اس سے ہی ربط ان کا جڑا ہے، ام کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین